بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس موضوع پہ میں آج بات کرنے لگا ہوں وہ ہے غربت۔ سامعین، غربت کا اندازہ، غربت کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو غربت کے مرحلے سے گزرا۔ جی ہاں، میں خود غربت کے ان راستوں سے گزر کے آیا ہوں کہ جب کھانے کے لیے گھر میں روٹی تو ہوتی تھی لیکن ساتھ میں کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جب میں غریبوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میرا دل کڑتا ہے، میرا دل جلتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کروں کہ میں کوئی حکمران تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں۔ تو صاحبو، عام پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ عام پاکستانی کرنے کو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو عمران خان اور نواز شریف اور زرداری کے نعرے لگانے سے فرصت ملے گی تو وہ کچھ سوچے گا۔ جی ہاں، ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں اور غلام صرف نعرے لگایا کرتے ہیں۔ جی ہاں، نعرے لگانے کے سوا غلام کر ہی کیا سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ ہم کس کے غلام بن چکے ہیں؟ ہم سرمایہ دار کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ سرمایہ دار جو ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور ابھی تو اس نے پاؤں بھی ساتھ ملا لیے ہیں۔ ابھی وہ چاروں ہاتھوں سے ہمیں لوٹ رہا ہے۔ وہ کس طرح لوٹ رہا ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ ہم ایک ماچس بھی خریدیں تو اس پہ بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم ٹیکس نہیں ادا کرتے؟ وہ ایک بچے نے تقریر کرتے ہوئے ویڈیو میں کہا تھا، اس نے کہا کہ ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں جس پہ ٹیکس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے کہ عنقریب میرا خیال ہے ہوا پہ بھی ٹیکس نہ لگ جائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ 17.5% ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے 5% اور ٹیکس ہو جاتا ہے۔ 22.5% ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی ہم لوگ ٹیکس نہیں ادا کرنے والے شمار کیے جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ کی، اس نظام کی، کہ کیا ہم جو ہے 100 روپے میں سے 50 روپے ٹیکس دیا کریں تو پھر ہم ٹیکس دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب 50 روپے ٹیکس ہم نے دینا شروع کر دیا تو اس کے بعد گورنمنٹ ایک چھری لے کے ہماری گردنیں کاٹ لے اور ہمیں مار دے اور کہے کہ جناب ٹیکس آپ اب بھی ادا نہیں کر رہے۔ یہ سب نظام کی خرابی کا نتیجہ ہے اور یہ سب ہماری ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے۔ 70 سالوں میں ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں کہ فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ فلاں صاحب قدم یہی بڑھاتے ہیں کہ ان کی شوگر ملیں، ان کی فیکٹریاں، ان کی انڈسٹریاں، ان کے محلات بن رہے ہیں اور غریب وہیں کا وہیں ہے۔ الٹا غریب سے تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ یہ سرمایہ دار جو ہے یہ وہی طبقہ ہے جو ہمیں چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ لوگ 2 ہاتھ کہتے ہیں، میں 4 ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، 4 ہاتھ یہ ہیں کہ ابھی یہ سرمایہ دار جو ہے اس ٹائم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ کون سا ایسا وزیر ہے جو سرمایہ دار نہیں ہے؟ اور ابھی جو ہے یہ ہمیں چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ اور لوٹنا تو چلو جو کچھ تھا، ابھی یہ ہمیں غیر ملکیوں کا غلام بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہے غیروں کا غلام بنا رہے ہیں۔ FATF کا بہانہ بنا کر ہمیں جو ہے
غیر ملکی ایجنڈے کے نیچے لایا جا رہا ہے، لیکن میری قوم کو احساس زیاں تک نہیں ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں تو سمجھا جائے گا یہ تو ملا ہے، ملا کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ملا کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے، ملا نے بس جو ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے، بچوں کو قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے، لیکن ملا سمجھتا ہے، ملا کو زیادہ سمجھ آتی ہے شاید آپ سے، کیونکہ ملا کے پاس کچھ سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس سوچنے کا شاید ٹائم نہ ہو، جو ہے آپ صرف نواز شریف کے نعرے لگاتے رہیں۔ وہ نواز شریف جو باہر بیٹھ کے میرے پاکستان کی فوج کو بھونکتا ہے، میرے وطن کو بھونکتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، اور وہ زرداری جو ملک کو لوٹ کے اب کہتا ہے زرداری سب پہ بھاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی عمران خان اچھا ہے، عمران خان بھی اسی سکے کا ایک رخ ہے، جس کے وہ چور ہیں، یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے، یہ کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں اترا، اور ابھی لوگ اس کو فرشتہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا جو کریکٹر ہے وہ بھی مقصد کسی کے سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ زنا اس کی فطرت میں شامل تھا، یہ اس نائٹ پارٹیاں مغربی کلچر کا یہ ایک نمائندہ ہے۔ اب وہ بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے، اور ریاست مدینہ کا ایک بھی کام اس نے نہیں کیا، الٹا ملک میں مندر بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی اس نے ایک نیا پروگرام جاری کیا ہے جس کا نام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ بھی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے میرے صاحبوں، میرے دوستوں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا جو دین ہے وہ یہ نہیں سکھاتا ہے کہ بس کسی کو کھانا کھلانا شروع کر دو، گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہر آدمی کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق، اس کی جو استعداد ہے اس کے مطابق اس کو وسائل فراہم کرے، اور اس کے روزگار کا بندوبست کرے۔ وہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، مشہور ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غربت اور سے بہت تنگ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ تو وہ لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں فروخت کر دیں، اور ان کو ایک کلہاڑی خرید کے دے دی، اور فرمایا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اپنا روزگار کا بندوبست کرو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی جو صحابی تھا وہ برسر روزگار ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو جو ہے نا اس طرح کھانے کا، اس طرح بھکاری بنانے کا، یہ میری قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کام زرداری نے شروع کیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا اور پوری قوم کو بھکاری بنا دیا۔ اچھے جو لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، اچھے تو میں نہیں کہہ رہا، بڑے جو لوگ تھے پیسے والے، انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور سرکاری ملازمین نے بھی ہاتھ دھوئے اور لوٹا اس ملک کو۔ تو ابھی جو ہے نا یہ حکومت آئی ہے، اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ یہ سب کھانے کے، کرپشن کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میری قوم کو پتہ نہیں شعور کب آئے گا، پتہ نہیں اس کی یادداشت کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ اصل میں 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال کی ذہنی غلامی، تو میرا خیال ہے ابھی اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے ابھی 70 سال اور چاہیے۔ تو اس ٹائم تک ہم تو مر جائیں گے سمجھاتے، بات کرتے، لیکن ابھی جو سمجھدار ہے امید ہے سمجھ جائیں گے۔